إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله في مقام آخر
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله عز وجل في التنزيل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آپ احباب بخوبی آگاہ ہیں کہ ملک پاکستان کے تمام صوبے سیلاب کی لپیٹ میں ہیں۔ ہمارے ہم وطن بے گھر مال و اسباب سے محروم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ خود ہم اپنے معاملات میں پریشان ہیں، ان کی طرح ہم بھی کئی آزمائشوں میں گرفتار ہیں۔ آمدن سے زائد اخراجات، سوچ سے ڈبل بجلی کے بل کا ہمیں بھی سامنا ہے۔ تو کیا اب ہم اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بھائیوں کو تنہا چھوڑ دیں؟ ان کو نظر انداز کر کے صرف اپنی فکر میں لگ جائیں؟ جبکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے
کہ تم اپنے اور بیگانے کا فرق اپنے ذہنوں سے مٹا دو. میں اور تو اپنے بیگانے، ہم اور وہ، یہ میری اور آپ کے ذہن کی سوچ ہو سکتی ہے. ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہیں. تم ایک عمارت کی مانند ہو، ایک دیوار کی مانند ہو، ایسے جسم کی مانند ہو کہ جس کے کسی ایک عضو میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کا دکھ، اس کا درد، اس کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. یہ میرے جذبات نہیں، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس پیغمبر کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، کہ آپس میں رحم کا معاملہ آئے، رحم دلی کا معاملہ ہو، الفت، محبت، محبت کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق کی بات آئے، تو آپ مومنوں کو دیکھیں گے کہ کمثل الجسد، کہ وہ تمام آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں، مودت میں، ایک دوسرے سے ہمدردی اور رحم دلی میں ایک جسم کی مانند ہوں گے. جسم بھی ایسا، اذا اشتکا عضوا تداعی لہ سائر الجسد، ایسا جسم، مومنوں کو آپ ایسے جسم کی مانند پاؤ گے. ان کی مثال ایسے جسم کی مانند ہے کہ جس کے ایک عضو میں اگر تکلیف پہنچتی ہے، اس کا دکھ، اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. بالسحر والحما، اس ایک عضو کے درد، دکھ اور تکلیف کی بنا پر پورے جسم کی نیند اڑ جاتی ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ ایسے جسم کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کی مثال دی ہے کہ وہ ہم یہ مومنوں کا شیوا نہیں. ایک مومن کی تکلیف پوری امت محسوس کرتی ہے. کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھو، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یاد رکھو، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کسی کا ایمان کا دعویٰ اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے ایمان کے دعوے میں حق بجانب نہیں ہو سکتا، حقیقی طور پر مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. جیسے اپنے لیے اسے آسائشیں پسند ہیں،
دکھ تکلیف گوارا نہیں ہے، وہ دوسرے کے لیے بھی ان کا دکھ بھی اسے برداشت نہ ہو، ان کے لیے بھی آسائشوں کے لیے اپنی آسائشیں قربان کرنے والا ہو، تب وہ حقیقی مومن بنتا ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان تو دوسرے مسلمانوں کے لیے حقیقی بھائیوں کی مانند ہیں۔ اسلام کا رشتہ بھی حقیقی خونی رشتوں کی مانند ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ ہی اب کسی مسلمان پہ ظلم روا ہے، نہ تم نے خود کسی پہ ظلم کرنا ہے، نہ کسی پہ ظلم گوارا کرنا ہے۔ خود ظلم نہیں کرنا اور کسی کو ظلم ہوتا برداشت بھی نہیں کرنا۔ تم نے یہ انداز اپنانا ہے۔ اور فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ۔ صحیح بخاری کے الفاظ کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھنا کہ دوسروں پہ کیا ظلم کرنا ہے، نہ ان پہ ظلم ہوتے دیکھنا ہے، ان کو ظلم سے بچانا بھی ہے۔ اس کو معمولی اور ہلکا نہ جانو۔ یاد رکھو جب تک تم پیغمبر کا حکم مانتے ہوئے دوسرے مسلمان کو ظلم سے بچانے کے لیے اس کے معاون و مددگار بن جاؤ گے، کسی کی حاجت پوری کرنے والے بن جاؤ گے، تم دنیا میں کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرو گے، وہ حاجت روا تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من نفذ عن اخیہ قربۃ من قرب الدنیا، جو کوئی مسلمان دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، دکھ میں اس کا ساتھی بنتا ہے، اس کے معاونت کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دنیا کا تعاون ہے کہ دنیا میں مشکل وقت میں تم نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہارے اس عمل کی اس قدر و قیمت ہے کہ تم دنیا میں کسی کے دکھ میں، کسی کی تکلیف میں، کسی کی مصیبت میں اس کا ساتھ دو گے۔ نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جب کل قیامت کے دن تمہیں اس مصیبت کی گھڑی میں مدد کی ضرورت ہوگی، دنیا میں تم مددگار بنو گے، ان بھائیوں کی مدد تم کرو گے، کل قیامت کی سختیوں میں اس کٹن ترین مرحل میں اللہ احکم الحاکمین تمہارا مددگار بن جائے گا۔ من ستر علی مسلم ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کسی کا کوئی عیب تمہارے ہاتھ لگ گیا، اس کی پگڑی نہ اچھالی، اس کی عزت کا دفاع کیا، یاد رکھو ہر انسان گناہگار ہے۔ جب تمہیں کوئی نہیں بھی دیکھتا گناہ کرتے ہوئے، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تمہیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے، مگر تم دوسروں کی عزت کا دفاع کرو گے، اللہ احکم الحاکمین دنیا اور آخرت میں تمہاری عزت کو محفوظ رکھے گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ من یسر علی مسلم، کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، مشکل میں اس کے اوپر کوئی مشکل آن پڑی ہے، خواہ معمولی کیوں نہ ہو، گاڑی موٹر سائیکل کو دھکا لگانے کی بات کیوں نہ ہو، کسی مسلمان بھائی کی مشکل میں اس کے لیے آسانی پیدا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر پسند فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ،
نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ یہ تو دنیاوی مشکلات تو کچھ نہیں، اصل مشکل تو اس وقت ہوگی جب پل صراط سے گزرنا پڑے گا، جب اپنے ہمیں مٹی میں دفن کر کے آ جائیں گے، جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا، نامہ اعمال ملنے کا وقت ہوگا، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت اگر اللہ کی آسانیاں چاہتے ہیں تو دنیا میں مشکل آنے پر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، اس کو تعاون کی ضرورت ہے، جس انداز میں بھی وہ اس کا مددگار رہتا ہے، جب تک وہ کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ کی مدد اسے شامل حال رہتی ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کی ہر ضرورت کو بن مانگے پوری کرتی رہتے ہیں، اللہ اس کی غیبی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی نظر میں لوگوں میں سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، تم میں سے اللہ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ جس تمہاری عادت کی بنا پر، جس تمہارے وصف پہ تم میں سے کسی کو پسند کرتے ہیں، وہ یہ خوبی ہے کہ جو لوگوں کے لیے تم میں سب سے زیادہ نفع کا باعث ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، جو تم میں سے دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اللہ کی نظر میں تم میں سے سب سے زیادہ وہ محبوب اور وہ پسندیدہ ہے۔ اور اعمال کے بارے میں سوال ہوا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں میں سے، ہمارے اچھے کاموں میں سے ہمارے کس کام کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو راحت پہنچاتا ہے، خوشی پہنچاتا ہے، یہ ان اعمال میں سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے، قرضدار کو مہلت دیتا ہے، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال میں سے ہے۔ جو تم نیکیاں کرتی ہو، نیک کام کرتے ہو، ان میں اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ سر فہرست جو چیزیں ہیں، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، لوگوں کو تعاون کر کے خوش کرنا ہے، دکھی انسانیت کے لیے خوشیاں خرید کے دینا ہے، اور اسی طرح قرض داروں کا قرض ادا کر دیں یا کم از کم اس کو مہلت دے دیں، یا پھر جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا کھلا دیں۔ یہ تمہارے اچھے کاموں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ کام ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو کسی کی مدد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے الفاظ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من موجبات المغفرتی، جو کام، جو تمہارے عوامل اللہ کی مغفرت اور بخشش کو تم پہ واجب کر دیتے ہیں، جس کام کرنے والے پہ اللہ کی مغفرت واجب ہو جاتی ہے، اللہ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو معاف کرنا ہی کرنا ہے، ان کاموں میں سے اہم ترین کام ہے اطعام المسلم السغبان، بھوکے مسلمان کو، ضرورت مند کو، جس کا سیلاب میں سب کچھ لٹ گیا، وہ آج تمہاری طرف دیکھ رہا ہے کہ کب کوئی کھانا لے کے آئے، کب کوئی راشن لے کے آئے،
کب کوئی جو ہے وہ ہماری ضرورت کی اشیاء ہم تک پہنچائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن تمہارے کاموں پہ تمہیں معاف کرنا اپنے اوپر واجب اور فرض کر لیتے ہیں، یہ ان میں سے ایک کام ہے کسی بھوکے کو کھانے کا انتظام کر دینا، اس کو جو ہے وہ ضرورت کے وقت کھانا کھلا دینا۔ یہ وہ کام ہے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو معاف کرنا اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فانما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری بھی دے دو، دوسروں کو ترغیب ملے گی، لیکن اگر پوشیدہ طریقے سے بغیر تشہیر کیے کسی کو صدقہ خیرات کرو گے، کسی کا تعاون کرو گے، یہ تمہارے لیے ظاہراً سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور یاد رکھو اگر کسی فقیر کو، تنگ دست کو، ضرورت مند کو تم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ جو آج ہر گھر میں بیماریاں ہیں، ہم ہزاروں لاکھوں ادویات پہ تو خرچ کر دیتے ہیں، مگر ایک شفا کا ذریعہ جس کے بارے میں خود نبی کریم علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے بھی کرو۔ مریضوں کے لیے جیسے مہنگی سے مہنگی ادویات خریدتے ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو کہ اللہ مجھے یا میرے عزیز کو اللہ شفا دے دے، تو صدقے خیرات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفا یاب کر دیتی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شفا کے لیے یہ صدقے والا طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ تو صدقہ تو اس قدر اہمیت کا عامل ہے کہ جو ایسے کٹھن مراحل پہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل پروٹوکول کے لیے ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہی باب صدقہ خاص کر دیا ہے کہ یہ میرے وہ بندے کہ جب بھی اسلام کو، مسلمانوں کو ضرورت پڑی، میرا دیا ہوا مال انہوں نے صدقہ خیرات کیا ہے، لہٰذا ان کے لیے اسپیشل جو ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے اللہ نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا، جو ہمیں بھی مستقبل میں تکالیف پہنچنی تھی، ہماری تقدیر میں اگرچہ لکھ بھی دی گئی ہیں، مگر اگر ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں تو جیسے دعا سے وہ ٹل جاتی ہے، صدقے خیرات سے بھی ٹل جاتی ہے۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ آمدن سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مال و اسباب میں برکت نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا اگر صدقہ خیرات کرتے رہو گے نا، اس میں سے 1-2 گنا نہیں 700 گنا تک دنیا میں بڑھا کر دوں گا۔ اللہ نے دانے کی مثال دی کہ زمیندار یہ ایک جو ہے وہ دانہ گندم کا بوتا ہے، ایک بالی پہ سٹا کتنے دانے، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ایک کا 700 گنا دنیا میں لٹا کے دوں گا۔ یہ جو قبر میں جو یہ صدقہ کام آئے گا، قبر کے عذاب سے یہ جو بچائے گا، وہ تو اس کا اجر ہے ہی، یہ جو آخرت میں، جو آخرت کے مراحل میں یہ صدقات خیرات کیے ہوئے کام آئیں گے، وہ تو اجر ہے ہی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں، آخرت میں تو جو اجر دینا ہے وہ تو اللہ نے دینا ہی ہے، 10 گنا اجر تو ملے گا ہی، مگر دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نے خرچ کیا ہے، اللہ دنیا میں بھی 700 گنا اس کا مال بڑھا دیتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی مثال لے لیں، حضرت عثمان کا مال دیکھ لیں، کس قدر اللہ نے ان کو جو ہے وہ وافر مال دیا، جتنا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے اللہ نے اتنی ان کو برکت دی۔ تو میرے بھائیوں کے صحابہ کرام سے جو محبت کا انداز ہم اپناتے ہیں، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے طرز عمل کو اپنائیں۔ جب اسلام کو، مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی تو امت کے افضل ترین انسان جناب ابو بکر
گھر کا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیتی ہے۔ جناب عمر آدھا سامان، جناب عثمان اس قدر خرچ کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بس بس عثمان اب بس کرو، بہت تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ وہ صحابہ کرام، ضروریات تو ہماری بھی ہیں، مشکلات تو ہمیں بھی ہیں، یہ بجلی کے بلوں کی مشکل ہمیں بھی ہے، ضروریات ہماری بھی ہیں، مگر اللہ نے مومن کی صفت کیا بیان فرمائی ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ مومن میں کیا کروں، میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، ایسا مومن نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سخت ضرورت کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے۔ یہ دیکھ لے صحابہ کرام جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا، خود ضرورت ہے، زخمی پڑے ہیں، پانی مانگا ہے، دوسرے نے پانی مانگا، اس نے اشارہ کیا پہلے اس بھائی کے پاس لے جا، اپنی ضرورت تھی مگر دوسرے کے پاس پہنچا، اس نے کہا تیسرے کے پاس لے جا۔ وہ پیغمبر کے مہمان کا واقعہ حضرت طلحہ والا کہ بچے بھوکے، بیوی بھوکی ہے، خود بھی بھوکے ہیں، خود اپنے گھرانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں بیوی بچوں کے لیے اتنا کھانا نہیں کہ 2 بندے بھی کھا سکیں، اگر 2 کا بھی ہوتا چراغ بجھانے کی ضرورت نہیں تھی، مہمان کے ساتھ حضرت طلحہ بھی کھا سکتے تھے، مگر 2 اکٹھے بھی نہیں کھا سکتے تھے، گزارا کرنا تھا بیگم نے بچوں نے خود مل کے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے وہ طرز عمل بھی اپناتے ہیں کہ تم چراغ بجھا دینا، میں صرف منہ ہلاتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھا رہا ہوں۔ ضرورت تو ان صحابہ کو بھی تھی، ضروریات تو ان کی بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم آتا ہے، روزے کی حالت میں عصر سے پہلے سارا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتی ہے۔ جب افطاری کا وقت آیا، خادمہ سے پوچھا کہ افطاری میں کیا ہے؟ کہا سب کچھ تو آپ نے بانٹ دیا، کاش افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی۔ فرمایا کہ اس وقت مجھے یاد کیوں نہیں کروایا کہ 1,00,000 درہم جو آپ کو تحفہ میں ملا تھا عزیز کی طرف سے، آپ چاہتی اپنی ضرورت کے لیے رکھ سکتی تھی، مگر صحابہ صحابیات کی نظر میں دنیا کی کوئی بھوکت نہیں تھی، سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیا، ساتھ شام کو افطاری کے لیے بھی جو ہے وہ نہیں بچایا۔ خاتمہ سے کہتی ہے کہ اس وقت یاد کروا دیتی، میں کچھ بچا لیتی، چلو ہم افطاری کر لیتے۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام ہیں، یہ ان کے نقش قدم پہ اپنی ضروریات کو بالا طاق رکھتے ہوئے ہمارے پاس اگر بجلی کا بل زیادہ ہے، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، تو ذرا ان کی طرف تو نظر دوڑائیں۔ ان کے تو گھر بار لٹ گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، مال مویشی بھی گئے، آل اولاد بھی گئے، وہ تو بیچارے بے گھر، وہ تو بارش میں اب بھی کوئی اوپر چھاپر کیے ہوئے ہے، کسی کو خیمہ بھی نصیب نہیں ہے، وہ کس طرح سارے رشتہ دار جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں۔ تو پھر بھی اگر ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ مومنوں والی سوچ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، میرا تیرا مسئلہ مومنوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم بھی ایسا کہ ایک عضو کی تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے، وہ چولستان ہو وہ بلوچستان ہو۔ یہ دیکھ لیں کہ میاں والی سے لے کر سندھ تک کا سارا علاقہ دیہات کے دیہات جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ ان کا برباد ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم مومن ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ سخت ضرورت کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا جمعہ کے بعد ان بھائیوں کے لیے سیلاب زدگان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یاد رکھیے ہر بندے کی حیثیت اللہ جانتا ہے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے، جس کی جو حیثیت ہے۔ ہر کسی کو لاکھوں کروڑوں کا شریعت کا مطالبہ ہی نہیں ہے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایک جو کھجور بھی ایک خرچ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے دائیں ہاتھ پہ لیتے ہیں، اس کو فوراً ایک کھجور خرچ کرنے کا اجر نہیں دیتے، جب وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے پھر اس کا اجر دیتے ہیں۔
تو اللہ ہمارے مال و ثواب میں ہماری ضروریات بھی پوری کر دے گا، مال و ثواب میں برکتوں کا نزول بھی فرمائے گا، ہمارے گھروں کی دکھ پریشانیاں بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ لہٰذا اس کٹن مرحلے پر ہمارا دین، ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ان مشکل میں گرے ہوئے بھائیوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح جیسے ہمیں اپنا آپ پسند ہے اسی طرح ان سے بھی محبت کرنے کی، ان کے دکھ درد بھی اپنے دکھ درد سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر